کل سورہ فاتحہ کی اہمیت کے حوالے سے میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ اس کے ہر جملے کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دوں، اس لیے کہ وہ بڑی اہم بات ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں حضور جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنا کمنٹ کیا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ یہ ایک مستند روایت ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ اور آگے یہ معلوم ہوگا جو روایت کے الفاظ سے کہ نماز سے یہاں مراد سورہ فاتحہ ہی ہے، اور اس لیے سورہ فاتحہ جو ہے وہ نمازوں کا لازمی جز بھی ہے۔ یعنی یہ وہ ذکر ہے جو قرت کے پہلو سے لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولی عبدی ما سال، کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے، یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اس کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، اور جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جو اس نے مانگا ہے وہ اس کا ہے، اس کو دے دیا جائے گا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، تو جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اب سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، سارے جہانوں کا پالن نہار ہے، رب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا، میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، یہ دوسرا جملہ سورہ فاتحہ کا، تو اللہ تعالیٰ پلٹ کے کہتے ہیں اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سزا و جزا کے دن کے مالک ہیں، بدلے کے دن کے مالک ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ تو یہ اعترافات ہیں گویا کہ، یعنی ادھر آپ اپنی زبان سے ایک جملہ نکال رہے ہیں اور ادھر سے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر رہے ہیں، شرف قبولیت ادا کر رہے ہیں، یعنی آپ کی حمد کو، آپ کی ثنا کو، آپ کی خدا کی بزرگی بیان کرنے کے عمل کو وہ شرف قبولیت ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ ہاتھ کے ہاتھ ہو رہا ہے، اسی وقت ہو رہا ہے۔ اور جس طرح دیگر روایات سے، قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات خود تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات فرشتوں کی مجلس میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب بندہ اگلا جملہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اب دیکھیے اس پہ بڑا ہی خوبصورت اور لطیف تبصرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سال، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ ہے، اور جو میرے بندے نے مانگا اس کا ہے، وہ اس کو مل گیا۔ یعنی عبادت اللہ کے لیے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ اور ایاک نستعین، اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو مدد وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، تو وہ میرے بندے کا ہے، آدھا میرا ہے آدھا بندے کا ہے۔ تو جو عبادت ہے وہ تو میں نے قبول کر ہی لی، پیچھے تبصرے وہ یہی کیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندے نے مانگی ہے، یعنی مدد مانگی ہے، تو مدد اب اس کو دے دی جائے گی۔ اور جب وہ آخری جملے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ پروردگار ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، اس راہ پہ جس پہ چلنے والوں پہ تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کی جو مغضوب ہے اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لی عبدی ولی عبدی ما سال، یہ تو میرے بندے ہی کے لیے ہے، اور جو اس نے مانگا ہے اس کو دے دیا گیا ہے۔ یعنی اس نے کیا مانگا ہے؟ صراط مستقیم کی توفیق مانگی ہے، انعام مانگا ہے، غضب سے بچنا چاہا ہے، گمراہی سے بچنا چاہا ہے، تو اس بندے کا ہو گیا، اس کو دے دیا گیا ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ، اور پچھلی دفعہ جو میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کا یہ مفہوم ہے، واضح ہے، اور یہ احساس ہو، تو پھر نمازوں کا کیا کہنا۔